نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا, کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے, تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے. اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا. تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہا تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس. بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا, میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں, ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے. وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں, جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا. جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا. تو آپ کوئی بھی ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے, ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں. بھائی تو ہوگا پریشان پر بچوں کو تیری ضرورت ہے. تو نیرا تاجر نہیں ہے, تو نیرا دکاندار نہیں ہے, تو نیرا ملازم نہیں ہے, تو باپ بھی ہے, ان کو بھی تیری حاجت ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں. ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ, ہر وقت کا شکوہ, ہر وقت کی وہ. ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے. وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے, باقی بچے ٹھیک تھے, یہ انفرادی بھی بڑا ہے اور یہ تنگ بھی بڑا کرتا ہے اور نافرمان بھی ہے. تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی. اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے, اسے پریشان نہیں کرتا. تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے, فرما بردار ہے, میں نالائق ہوں. وہ بالکل سائڈ کر جاتا. بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا. آپ ان سے پیار کریں, لہجہ شفقت والا اختیار کریں. آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے, قربان جائیں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے. ادھر دیکھو میری طرف. نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز, سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا, اتنا لمبا سجدہ. لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا, تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز. فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے. میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو. اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب, یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں, ان کی بیٹی ہیں جناب امامہ. ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ, اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی, رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے. یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی, اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے. ان کا بچپنا پھول ہے اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے. اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں, حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا, اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا, اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا. اور پھر تیسری بات, محبت بھی ہوگی لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے. بچوں کو تعمیر کرنا ہے, گھر تعمیر نہیں کرنا. فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی, بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے, جو سمجھانے کا طریقہ تھا, جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں
بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو بدلے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے، تو بھائی یہ لیکچر باہر چلے گا، گھر میں نہیں چلتا۔ آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا۔ وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے، تکلیف ہوتی تھی۔ شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے، لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا۔ ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا، ہارن بڑا تیز بجاتا تھا۔ اماں جی مریض تھی شوگر کی، تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی۔ تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس کو ایک کا دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی، تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے۔ تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا، بات جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا۔ پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا۔ تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھی کی ہویا، ان کی میں صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا، میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے۔ تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی، کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ۔ بس میں سمجھ گیا، اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں۔ بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی۔ جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھے روتے کس طرح سے، جھگڑے تک بھی آئی، لیکن وہ بس نادان تھا، وہ ضرور بجاتا۔ پھر کچھ وقت گزرا، ٹائم بیتا، کچھ مہینے، کچھ سال، اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا۔ تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیوں نہیں کر رہا، لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی، انہوں پوچھی کی ہویا، ان کی میں صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا، میں نے کہا خیر ہے جناب، بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے۔ تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا، اب تو اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی، کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے، تو بیٹی کا باپ۔ بس میں سمجھ گیا، اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں۔ بیٹی کا باپ، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی۔ جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار، عمل، آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کیفیت دیکھے روتے کس طرح سے، کس طرح سے، جب والدین لڑائی کرتے ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں، تھوڑے کے لیے ہارنے کو تیار نہیں، اولاد ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تکلیف میں آ گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم بھی دیا، محبت بھی کی، اور پھر تربیت بھی فرمائی۔ تربیت صحیح بخاری آپ کو ملے گا، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی،
فرمایا بیٹا میری اولاد کے لیے اللہ نے اسے جائز نہیں رکھا، تو بھی مہربانی کرنا، تیرے محبوب کا طریقہ ہے، جو تیرے بچے کے لیے جائز نہیں وہ انگلی ڈال کے باہر نکال دے، خبردار بچے کے حلق سے گزرنے نہ دینا، فقط وہ روزی کھلانا جو اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو بتا کہ بیٹا مزیدار کھانا نہ ہوٹل کا ہوتا ہے، نہ فاسٹ فوڈ کا ہوتا ہے، نہ مہنگے جگہ سے خریدا ہوا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ مزیدار کھانا صرف ہوتا ہے جو حلال کی کمائی سے آتا ہے، جس میں کسی کا حق شامل نہیں ہوتا، کسی کی بدعاش، وہ حلال طیب ہوتا ہے، وہ مزیدار ہوتا ہے فقط۔ میں ایک دفعہ اپنے ابا جی نو کیا، میں کہ ابا جی تو کھانے کی پسند ہے؟ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر شئی پسند ہے، تو یہ نہ لگی ہوئے تے پھر کوئی چیز بھی مزہ، بھوک لگ جائے کبھی دوپہر میں اور گھر میں روٹی تازی پک جائے اور اچار گھر کا ہو تو اتنا مزہ کوئی اور شاید دیتی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بھوک ہو، تو اپنی طبیعت میں ان چیزوں کی طلب پیدا نہ کرو جو کھانے کے بعد سینے پہ کھڑی ہو جاتی، جو کھانے کے بعد دعائی کا مطالبہ کرتی۔ حلال اور طیب یہ نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیا۔ کتنی سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے، گھر میں سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، پھر جناب بڑا بہترین رہائش ہے، پھر اس میں اے سی ہے، نتیجہ کیا ہے؟ آپ کا گھر نتیجہ خیز تب ثابت ہوگا جب آپ کے بچوں کی طبیعت کام کرنے کی ہوگی، بھاگ دوڑ کے آگے بڑھ کے جدوجہد۔ اگر ان کو آپ نے اتنا، ان کا وجود آپ نے سہل پسندی والا بنا لیا ہے کہ پانی کا گلاس دیتے بھی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر آپ نے جو سہولتیں جمع کی ہیں وہ تکلیف کا باعث ہے۔ پھر اس کی وجہ سے آپ نے صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں بچوں کی۔ آج کتنے پوچھیں کہ بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں تو ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دوسرے آدمی کی بیٹی دکھی ہے، بڑی تکلیف ہے جی، بڑی آزمائش ہے جی، بڑی پریشانی ہے، سب لوگ پریشان ہیں، رونا رو رہے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں، اتنے بڑے لوگوں میں سے کیا کوئی ایک شخص بھی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ ہر آدمی یہ تو کہہ رہا ہے بڑی غریبی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے دکھ ہیں۔ اتنا کام بھی کسی کی بیٹی کرتی ہے کہ دست مبارک میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں؟ لیکن کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی تو کرتی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، تو اتنا کام کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ وہ تو جھاڑو دیتی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر میں لیپا پوتی کرتی تھی، چکی پیس کے۔ شاید آج کا تگڑا جوان سہولیات کے زمانے میں چکی نہ چلا سکے، سیدہ پاک چکی پیس کے اس سے اپنے بچوں کو کھانا دیتی تھی۔ کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ حضور کی اولاد پاک کا ذکر کرنے والوں اور محبوب کی اولاد کی محبت میں آنے والے خوش نصیبوں، بات کو سمجھو۔ شہزادی اتنا کم، اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی، سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے، حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ پڑھو نا بخاری۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے۔ یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن معنی کیا نکلا؟ ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا خود ہی گوندنا ہے، گھر کے کام کاج آپ نے یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو۔ وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں، بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا۔ گھر کے اندر کام کاج کرنا، ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہیں۔
3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जांफशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े, ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, और फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये अकलन तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है। वो ये है जो फाजिल बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहें तो फिर भी बईद नहीं, ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सब्र वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सब्र के आदी नहीं होते। वो हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पकाओ तो मोबाइल तोड़ देते, बल्कि मर्जी का ना पकाओ फिर भी नुकसान करते। उसकी वजह यह है कि वो हौसला, वो सब्र, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाक पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही मां और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में? 7.5-8 साल की उम्र में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के लिए। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखेंगे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया। छोटे छोटे बच्चे और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना, लेकिन कुर्बान जाए सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे पे मांगने वाले को दे दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एंड टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर मां और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3 दिन रोजे रखने के, वो मैदान करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूं, आप गौर फरमाइएगा। फिर उस पर बड़ी बात, हमारे यहां ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए हैं, बड़े। जिन लोगों ने अमल नहीं ना, हमारे असाब किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी बंदे की मालूमात ज्यादा हो फिर भी बाअमल होना तो उसे बचा करो। मालूमात बड़ी रखता है, बात भी बड़ी लंबी चौड़ी करता है, पर बेअमल आदमी, उससे बरेस करो। किसी ने अर्ज की कि हुजूर, मतलब बंदा अगर मालूमात रखता है और गुफ्तगू बड़ी लच्छेदार करता है और बात बड़ी उसे करनी आती है तो जाहिर है उससे मालूमात तो मिलेंगी। उस शख्स से इंसान की अपनी मालूमात में इजाफा तो होगा, लेकिन उससे बचने का माना। तो फरमाने लगे बचने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत मालूमात रखने वाला बंदा जब बेअमल होता है ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है, वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें कायम करता है, लिहाजा नुकसान ज्यादा करता है। वो इंसान के ज़हन में बातें, आजकल बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जान छुड़ानी होती है ना, माज़ अल्लाह ताला किसी दीनी काम से, तो बहानेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, ये झूठ बोलता है। क्यों? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते हैं मैं किसी पर वो बोझ डालता ही नहीं जो उससे उठाया ना जाए।
تو اللہ نے نماز فرض کیا، اس کا مطلب ہے ہم پڑھ سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے، ذرا بندے راضی کرنے کا ٹائم ٹھیک ٹھاک ہے۔ پتر تو ولیمے پہ چلے جانا اور میں فلان جگہ فوتگی ہو گئی وہاں چلا جاؤں گا، اور چھوٹے بھائی کو بھیج دیتے ہیں وہ فلانی جگہ ایک کٹ ہے۔ دنیا راضی کر رہے دنیا، اور دنیا کا ماحول یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے جس طرح زیادہ بھیڑیں سنبھالی نہیں نہ جاتی، ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی ہانک کے لاؤ تو یہ ماحول ہوتا ہے۔ کبھی یہ ذہن نہ بنائیں کہ میں نے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا، کبھی بھی، ورنہ دل سخت ہو جائے گا۔ لوگ ایک کھلونا بنا لیں گے، خوش آمدید کرنا ضروری ہو جائے گا، آپ محسوس کریں گے آپ کی اپنی ذاتی کو سوچ نہیں رہ گئی، آپ پتہ نہیں کیا ہو گئے، آپ کو کوئی معیار نہیں ملے گا، آپ کسی سٹیٹس کے قائل نہیں رہیں گے، آپ بالکل اپنی زندگی میں حقائق پر اور تقوی پر آپ اس وقت قائم رہتے ہیں جب پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے۔ اس کو فوقیت دیں، ادھر توجہ رکھیں، آپ خود بخود محسوس کریں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا، اور اگر نہ بھی منظور ہوا تو کسی کی زیادہ شہرت ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ اس سے زیادہ راضی ہے، یہ کوئی اس کی دلیل تو نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، وہ کرم نصیب کرے، وہ فضل فرمائے، وہ ہم سے درگزر فرمائے۔ بہرحال بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ نسبت کا بہانہ لگا کے بھی بڑے لوگ بے عملی کرتے اور زیادہ کرتے۔ سب سے قریبی نسبت نبی پاک سے امام حسن اور حسین کو حاصل ہے، سب سے قریبی، لیکن جتنا سجدوں سے پیار میرے نبی کے گھر والوں کو ہے نا، جتنا 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج، سواریاں موجود ہوتی، لیکن فرماتے تھے اس کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے تو پیدل جانے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو، سارا دن حضرت فاطمہ کام کاج کرتی، بچوں کو سنبھالتی، ڈیوٹی کرتی، چکی پیستی۔ امام حسن کہتے ہیں لوگ سو جاتے اور پاک رسول کی پاک بیٹی مصلی بچھا لیتی، پھر اپنے رب کو یاد کرتی، پھر دعائیں مانگتی، پھر اس کے حضور حاضری دیتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری دولتیں ہونے کے باوجود لوگ پریشان کیوں رہتے ہیں، بے قرار اور بے چین کیوں رہتے ہیں؟ جس طرح آپ کا وجود کھانا اور نیند مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اسی طرح آپ کی روح عبادت مانگتی، آپ کی پیشانی سجدہ مانگتی۔ آپ لمبی دعائیں کریں، یہ جو ٹینشنیں لوگوں کو بتاتے ہو اور پھر وہ بعد میں مذاق بناتے کہ فلانا بھی آیا تھا جی میں کدھر کدھر جاؤں۔ ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے نہ بتا لوگوں کو، تو اللہ رسول کو بتا، وہاں بتا، تیرا راز بھی رکھا جائے گا، تیری عزت بھی قائم رہے۔ ذاتی اور نجی دکھ کبھی دنیا داروں سے نہ کریں، رب رسول سے کریں، کرم نوازی ہو جائے گی، فضل ہو جائے۔ لمبی دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ رکھنا، یہ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ ہے۔ ہماری ہر شے آباد ہے۔ مجھے ایک دوست نے تھوڑے دن پہلے ایک مجاہدہ پوچھا، کہنے لگا کوئی مجاہدہ بتائیں۔ میں نے کہا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ نے 30 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن وہ ناکام ہو گیا 12 منٹ کے بعد۔ کیا زندگی ساری سکرینوں کے اندر ہے؟ اب تو ڈاکٹر کہنے لگے لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ہر وقت وہ دماغ میں چلتا ہے، اس سے جان چھوٹے گی۔ تو نماز کے دوران بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے لگو تو اسے سائلنٹ بھی نہ کرنا، اسے بند کرنا، چونکہ یہ ہلے گا تو پھر بھی توجہ تقسیم ہوگی، خیالات بکھریں گے۔ خدا رہا کچھ وقت اللہ رسول کی بارگاہ میں گزارے، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے کس طرح زندگی کے شب و روز گزریں گے اگر روحانی طور پر کمزور ہو گئے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر ابن سعد نے آ کے کہا امام علی مقام سے 2 ہی باتیں ہیں، یہاں جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہاں کر لوں آپ سے، یزید تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتا تھا، کبھی کبھی جمعہ بھی پڑھا دیتا تھا دمشق کی جامع مسجد میں،
لیکن چونکہ بدکار تھا، بے حیا تھا، اہل نہیں تھا، تو امام حسین نے جان قربان کر دی. لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ، تو یہ جو لوگ شرابیوں کبابیوں کے ووٹر بنتے ہیں، یہ بتا سکتے. سنیں جی، بات سنیں، میں گفتگو کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ کریں. میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ بھی تو لبیک ہی ہے ماشاءاللہ. آپ کے جذبات کی تو عکاسی کر رہا ہوں میں. ہاں، میری بات پر غور فرمائیں، تھوڑا سا نہ سنیں، چیزوں پر غور کریں. ہم سارا سال لنگر امام حسین کا پکائیں اور فکر یزیدی کو سپورٹ کریں. تھوڑا سا غور کر لیں نا آپ. وہ تھوڑے دن پہلے نا ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے کہا، سابقہ وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹ رہی ہے. میں کہ نہیں، تہاڈی غلط فہمی، ایسا کدو تہاڈی جان چھڑنی. الیکشن آ لین دیو، اسی دروازے اگے جلیبیاں والا بھی بانا ہے تے کرسیاں بھی لانیاں نے تے تہاڈی خاطر ایک دوجے نال لڑنا بھی ہے. کیا بات کرتے ہو؟ اس ملک کا صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. جس مقصد کے لیے یہ وطن بنا ہے، اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے. پھر کیا ضرورت تھی سڑکیں پکی کرنے کے لیے؟ اگر آپ نے بنایا تھا تو سڑکیں تو بڑی جگہوں پہ پکی ہو رہی ہیں. پوچھو قائد اعظم سے کیوں بنایا، علامہ اقبال سے پوچھو کیوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو انو کنے دسی یہ گل؟ تسی تے آئی نہیں سو تحریک پاکستان. کس نے بتایا؟ کوئی اس کا معنی یہ ہے، کوئی بتائے چاہے تو خدا کے بندو پھر آپ صحیح رستے کی طرف سفر فرمائے نا. آپ فکر امام حسین کو سمجھیں. لوگ دین کو مسجد تک پابند کر. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا کہ مولویوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سیاستدانوں کو بھی دین کی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو منع کر دو، آج کے بعد دین کا کوئی جملہ زبان سے ادا. او خدا کا، میں کسی سیاسی اکھاڑے میں اترنے والا نہیں، میں نہیں اترنے والا. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، مجھے جب بھی لوگ کہتے ہیں نا ووٹ ڈالنے چلے، تو میں کہتا نہیں جاتا بھائی. وہ کہتے ہیں یہ امانت ہے. میں نے کہا جب کوئی امانت دار ملے گا دے دیں گے. اب ایسے کو دے دیں جا کے جو امانت دار ہی نہیں. ہم نے تو ہر دکھ کو محبت کا تسلسل سمجھا. ہم کوئی تم تھے کہ تم سے شکایت کرتے، کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے.